سورہ مدثر کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما تنفعہم شفاعت الشافعین کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان لوگوں کو نفع نہیں دے گی۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ شافعین جو ہے فاعلین کے وزن کے اوپر جمع کا صیغہ آیا ہے اور یہ اسم بھی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کو ذریعہ بنایا ہے کہ وہ ہمارے حق میں شفاعت کر سکتی ہیں اور مسلسل کر سکتی ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ مقام کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی ہے، اور نبی علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ انسان کے حق میں شفاعت کرنے والی جو نعمت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اس کے بعد نیک لوگوں کی صحبت کا ہونا، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات کا ہونا، خوبصورت عبادات کا ہونا، صدقہ اور خیرات کا ہونا، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کو ذریعہ بنایا ہے کہ وہ بندوں کے حق میں شفاعت کر سکتی ہیں۔ اب آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے فما تنفعہم کہ ان کو نفع نہیں دے گی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت۔ تو کیا وجہ ہے کہ جو نعمتیں اتنی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں کسی انسان کے حق میں شفاعت کرنے کی، انسان ان کی شفاعت سے کیوں محروم ہو جائے گا؟ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی انسان نے ان چیزوں سے یا ان نعمتوں سے اپنا کوئی تعلق ہی نہیں بنایا ہوگا، اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہوگا کہ یہ نعمت، یہ عبادت یا میرے نبی سے میرا تعلق جو ہے یا قرآن سے میرا تعلق جو ہے یہ کل آخرت میں میرے لیے کتنی بڑی شفاعت کا باعث بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فاعلین اسم میں جو بیان کیا گیا ہے کہ کسی چیز میں مسلسل کسی بات کا ہونا، بھرپور ہونا، اور وہ اللہ پاک نے ہمیں دی تھی مگر انسان ان سے نفع نہیں اٹھا سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما لہم ان تذکرات معرضین، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ نصیحت سے اتنا اعراض کیوں کرتے ہیں، منہ کیوں موڑ لیتے ہیں؟ کأنہم حمر مستنفرہ، جیسے کہ وہ کوئی جنگلی گدھے ہوں، فرت من قسورہ، اور جیسے کہ وہ شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہوں۔ اب ان آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان شفاعت سے کیوں محروم ہوتا ہے، اس کے ایسے کون سے رویے ہوتے ہیں جو کہ اس کو اتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اعراض کرتے ہیں، اور معرضین کو بھی جو ہے وہ اسم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یعنی کہ ان کا اکثر ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ نصیحت کے معاملے میں اعراض کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی انسان کسی کی ایک دو باتوں کو رد کر دے تو اللہ پاک اس کو اتنا بڑا مجرم قرار دے دیں۔ جو مسلسل رویے ہوتے ہیں انہی کی بیس پہ اللہ پاک کی طرف سے بھی شدید غصہ آتا ہے۔ اور یہاں پہ جو بڑی خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے بات فرمائی ہے کہ جب ان کے ساتھ نصیحت کی بات کی جاتی ہے تو ان کا ایٹیٹیوڈ کس کی طرح کا ہوتا ہے؟ انسان کو ایک جانور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ گدھے کی طرح ہوتا ہے۔ بعض اہل علم نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں پہ گدھے کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ بیوقوف ہوتا ہے، احمق ہوتا ہے، لہٰذا ایسا انسان جس کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس نصیحت میں نصیحت کرنے والے کو کیا فائدہ ہوگا، میں نمازیں پڑھوں گی اس کو کیا فائدہ ہوگا، اگر میں جنت میں چلی جاؤں گی تو اس کو کیا فائدہ ہوگا، تو یہ مجھے کیوں نصیحت کر رہا ہے۔ اس میں اتنی عقل نہیں ہوتی، اس میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ سامنے والے کو میری آخرت کی کیوں فکر ہے، لہٰذا ایک تو اس کے ساتھ مشابہت یہ پائی جاتی ہے۔ اور پھر بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ گدھا جو ہے وہ بدکتا بہت زیادہ ہے، بھاگتا بہت زیادہ ہے، اور ایک دم خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور خوف سے وہ بلا وجہ بھاگنے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے دین کی بات کی جاتی ہے، آخرت کی بات کی جاتی ہے، تو گویا کہ ان کا ریئیکشن کیسے ہوتا ہے کہ وہ بدکنا شروع ہو جاتے ہیں، بھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنا شدید ریئیکشن آگے سے دیکھتے ہیں، اور وہ ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو جنت کی طرف کی دعوت نہیں دی جا رہی بلکہ آپ کو جہنم کی طرف کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ اس کا مشاہدہ کریں تو واقعی آپ کو اپنے آس پاس کے ماحول میں یہ بات بہت زیادہ نظر آئے گی کہ اور بالخصوص آج کے دور میں کہ اگر آپ کسی سے دین کی بات کرتے ہیں لوگ بھڑک جاتے ہیں، لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، لوگ اس مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، بلکہ اس بندے سے ہی جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں یہ ہمیں کوئی نیکی کی بات نہ کرنا شروع کر دے، کہیں یہ ہماری مجلس کا سارا موڈ نہ خراب کر دے، کہیں یہ ہمارا فنکشن نہ خراب کر دے۔ گویا کہ یہ رویہ جو قرآن پاک میں بیان کیا جا رہا ہے اس کی جیتی جاگتی تصویر ہمارا آج کا معاشرہ ہے۔ یہاں تک کہ ہم اپنے گھروں میں بھی یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اگر نصیحت کرتے ہیں تو ایک دم آگے سے ہائپر ہو جاتے ہیں، وہ بھی دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم کسی کو نماز پڑھنے کا کہیں تو اس کو غصہ آنے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا رویہ ہے جس سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ انسانی رویہ نہیں ہے، یہ انسان کے اندر اس حیوانیت کا رویہ ہے۔ اور مستنفرہ کا لفظ آیا ہے، ہم جو اردو زبان میں لفظ بولتے ہیں نفرت، اسی سے یہ مستنفرہ ہے کہ وہ نفرت سے بھاگتے ہیں۔ جو ان کو نصیحت کرے، جو ان کو اللہ تعالیٰ کی بات سنائے، ان کو ان سے نفرت ہو جاتی ہے۔
اور یہ نفرت ہمیں بڑے اچھے طریقے سے نظر آتی ہے کہ جیسے کافر نبی علیہ السلام سے بھاگ جاتے تھے، نبی علیہ السلام ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ الٹا نبی علیہ السلام کو ہی جو ہے نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ ان کے عقل کا معیار ہے۔ لیکن چلیں کافر کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن آج کا مسلمان کیوں ایسا کر رہا ہے؟ لہٰذا وہ طبقہ دیندار جو کہ ان کے سامنے دین کی بات کرتا ہے، یہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ایون اولاد جو ہے وہ ماں باپ سے نفرت کرتی ہے یا کم سے کم ان سے بیزار ہوتی ہے کہ یہ ہمیں نصیحتیں کیوں کرتے رہتے ہیں۔ جو ٹیچر اپنے شاگردوں کو بہت زیادہ نصیحت کرنے والا ہو تو شاگرد جو ہے وہ ایسے ٹیچر سے بھی بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ نفرت کے ساتھ بھاگنا، حقارت کے ساتھ بھاگنا جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں جو ہے اس کی پیک بیان کی گئی ہے کہ وہ ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے کسورہ، شیر کو دیکھ کے بھاگ رہے ہوں۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کسورہ کا لفظ جو ہے وہ فعولہ کے وزن کے اوپر ہے، جو کہ مبالغے کا صیغہ ہے اور یہ بہت ہی ریئر، بہت کم استعمال ہوتا ہے، لیکن ان کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے یہ خلاف معمول صیغہ جو ہے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ کسورہ کا لفظ جو ہے یہ شیر کے لیے بھی آتا ہے، شکاری کے لیے بھی آتا ہے، شور اور ہنگامے کے لیے بھی آتا ہے، بڑی جسامت والے انسان کے لیے بھی آتا ہے اور کسی باروب چیز کے لیے بھی آتا ہے۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں دین کی بات سن کر بھاگنے والے کو اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی گدھے کے ساتھ مشابہت دی ہے کہ جانوروں میں بھی وہ ایک بدترین جانور ہے، اور دین کی بات سنانے والے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شیر کے ساتھ مناسبت دی ہے، جو کہ جنگل کے جانوروں کا سردار ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جانوروں میں بھی شیر ایک باروب جانور ہے جس کے اندر ایک گریس نظر آتی ہے، ایک ہیبت نظر آتی ہے، جبکہ گدھے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی گریس یا کوئی روب اس کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ دین کی بات کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ایک روب ہوتا ہے، ان کی ایک عظمت ہوتی ہے، ان کی ایک شان ہوتی ہے، اور جو انسان دین کے بغیر ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت اور کوئی مقام نہیں ہوتا ہے۔ اور جیسے جنگل میں شیر کا ایک مقام ہے اور گدھے کا کوئی مقام نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں ان لوگوں کا ایک خاص مقام ہوتا ہے، اور جو دین کے بغیر انسان ہوتا ہے، جو اللہ کے تعلق کے بغیر جو انسان ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے کہ دین کی بات کرنے والے لوگ بہادر ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، جو کہ اپنے معاشرے سے ٹکر لے دیتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ کو کل جہان میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے اور آپ نے کل جہان سے جو ہے وہ ٹکر لینی ہے۔ اور 13 سال کا مکی دور یہ دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس کوئی آرمی بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، وسائل بھی نہیں ہے، عہدہ بھی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ان کی اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ نبی علیہ السلام کو کسی قسم کا نقصان پہنچا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک روب رکھا ہوا ہوتا ہے، ایک تحفظ دیا ہوا ہوتا ہے، جو کہ اللہ کی بات کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ ان میں سے ہر انسان کی یہ چاہت ہے کہ اس کو کھلے ہوئے صحیفے مل جائیں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بل لا یخافون الآخرہ، دراصل میں یہ لوگ آخرت سے نہیں خوف رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کافروں کی نبی علیہ السلام سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیں گے، مگر ایسا ہونا چاہیے کہ آسمان سے کوئی اڑتے اڑتے صحیفے ہمارے ہاتھوں میں ہیں اور جس میں لکھا ہو کہ ہم نے آپ علیہ السلام کی بات کو ماننا ہے، اتباع کرنی ہے، تو ہم مان لیں گے۔ تو اگر ان کی ڈیمانڈ پوری کر دی جاتی تو کیا وہ لوگ ایمان لے کر آ جاتے؟ تو اللہ پاک خود اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ان کی یہ فرمائش پوری کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن دراصل میں وہ لوگ یہ تکبر اور غرور کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، وہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے ہیں۔ اور اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مکہ کی زندگی میں ہمیں ایک آرگنائز قسم کا معاشرہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ عہدے بھی ہیں، سرداریاں بھی ہیں، اور ان کو پورے عرب میں خاص مقام بھی حاصل ہے۔ لہٰذا ابو جہل کے پاس بھی کوئی نہ کوئی عہدہ ہے، ابو لہب کے پاس بھی کوئی نہ کوئی عہدہ ہے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق عنہ کے پاس بھی ایک عہدہ تھا جو کہ دیت کے مسائل کا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت کوئی عہدہ نہیں تھا۔ جب آپ علیہ السلام نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کا جو پہلا سوال آتا ہے وہ یہ کہ ہم میں سے بہت سارے یہاں پہ اس قابل تھے کہ اگر نبوت دینی ہی ہوتی تو ان کو بھی دی جا سکتی تھی، تو نبی علیہ السلام کو نبوت کیوں دی گئی ہے؟ لہٰذا ان کا فخر اور تکبر جو ہے وہ اس قسم کی فرمائشی پروگرام میں نظر آتا ہے۔ اس ضمن میں مفسرین کرام یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ کافر حضرات جو نبی علیہ السلام سے معجزات مانگا کرتے تھے، تو اگر وہ معجزات دکھا دیے جاتے تو اس میں کیا حرج تھا، بلکہ بعض مقامات پہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شدید خواہش یہ ہوتی تھی کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ پاک ان کو ایسا کر کے دکھا دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لے کر آ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کے ایک پھوپھی زاد بھائی تھے جو آپ علیہ السلام کو بہت سپورٹ کرتے تھے، اسلام نہیں قبول کیا تھا مگر سپورٹ بہت ادا کرتے تھے۔ تو ایک مجلس میں جب بہت سارے سرداروں نے مل کے کہا کہ ہمیں یہ معجزہ دکھاتے تو
ہم مان جائیں گے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ نبی اس میں کیا حرج ہے کہ جو یہ کہتے ہیں ان کو دکھا دیں، تو یہ مان جائیں گے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی بھی یہ چاہت تھی، مگر نبی علیہ السلام کے چاہنے کے باوجود بھی اللہ پاک یہ فرما رہے تھے کہ نبی ہم ان کے کہنے پہ ان کو معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ اور اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ یہ ایک باقاعدہ قرآن پاک کا بڑا گہرا فلسفہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو معجزہ دکھا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس معجزے کو نہیں مانتا ہے تو اس کے بعد تباہی جو ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کی اس امت کے اوپر رحمت تھی، آپ جانتے تھے کہ یہ لوگ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی علیہ السلام کی شدید خواہش کے باوجود بھی جو ہے معجزہ نہیں دکھایا کہ نبی یہ بات آپ کی امت کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ لہٰذا جس نے ماننا ہوتا ہے وہ بغیر کسی دلیل کے بھی مان جاتا ہے، بغیر کسی معجزے کے بھی مان جاتا ہے، اور جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ سب کچھ دیکھ کر بھی نہیں مانتا۔ اور یہی ہمارے ایمان سے متعلق بات ہے کہ بن دیکھیں ایمان لانے کی اہمیت اسی لیے ہوتی ہے کہ مومن ڈیمانڈنگ نہیں ہوتا، وہ معجزے نہیں مانگتا ہے۔